جج تھا ایجپٹ میں جس کا جو حرمز کے اندر جو سب سے قدیم ہسٹری ان کے پاس موجود ہے، اینشینس ہسٹری، یہ زمانہ قبل از تاریخ کی ہسٹری جس کو ابھی انسان دریافت کر رہا ہے یہ تاریخ کیا ہے، اس میں جو پہلا جج تھا اس کا یہ ایک پتھر کے اوپر شبیہ بنی ہوئی ہے. یہ پہلا جج ہے دنیا کا. اس کے سر کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے یہ اس نے گاؤن پہنا ہوا ہے اور یہ اس نے روبز جو وکیل پہنتے ہیں وہ، اور ایک جو جسٹس کی وگ ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں وہ اس نے پہنی ہوئی ہے. اس لیے اینشنٹ ایجپٹ کا لا جو ہے اور اس زمانے کا لا وہ بھی لا اینڈ آرڈر کا ذکر کرتا ہے اس میں کہ لوگوں کی زندگی کیسے برابر رکھی جائے. یہ بڑی ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہے اور اس کے اوپر یہ بڑا تھیسس ہے جو میرے پاس اس وقت یہ میرے سامنے ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے کئی پروگرام چاہیے. یہ تھیسس ہے، میں نے آپ کو شارٹ کر کے اس میں سے دکھا دیا کہ قرآن حکیم جو کچھ کہتا ہے وہ پہلے کے انسانوں کی ضرورتوں کے بھی مطابق تھا، آج کے انسان کی ضرورت کے مطابق ہے اور کل آنے والے انسان کی ضرورت کے مطابق تھا. یہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں اینشنٹ رومن لا کے اوپر. رومن امپائر آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی ایک سلطنت تھی اور بہت بڑا ایک کلچر تھا. اس کے اندر بھی وی سٹارٹ ود دس، یہ آپ ان کی سمجھ لیجئے کہ جو کورٹ لگتی تھی وہاں پہ جو ان کے کاؤنسل آف ایلڈر تھی، بڑے بیٹھتے تھے. اس کی مثال آج کل کاؤنسل آف ایلڈر کی کئی ملکوں میں جس میں ایران بھی شامل ہے، اور کاؤنسل آف ایلڈر وہاں پہ جو بڑے بزرگ ہیں ان کی ایک انہوں نے کاؤنسل بنائی ہوئی ہے. یہ اس کا کورٹ روم کا ایک منظر ہے. تھوڑا سا آگے چلیے اور یہ دیکھ لیجئے یہ ان کا اینشنٹ رومن لا جو ہے، یہ سارے ان کے ججز تھے. ججز بھی ان کا ایک حلیہ بھی علیحدہ ہوتا تھا اور ان کا چونکہ کام علیحدہ ہے اس لیے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہ سارے انہوں نے وگز پہناتے تھے ان کو اور روبز پہناتے تھے، خاص لباس میں ان کو دکھایا جا رہا ہے. آگے چلیے. اب تیسرا لا جو آتا ہے اس کے اوپر بھی میرے پاس بڑی ریسرچ موجود ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا اگر اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن یہ پڑھنے کے قابل ہے. جو طالب علم ہے ان سے میں ضرور درخواست کروں گا کہ اس کو ضرور پڑھیے. نیٹ پہ بھی بڑا یہ پڑھا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے. دوسرا جو یو کے اندر جو جس کو آپ جمہوریت کی اماں کہتے ہیں برطانیہ، وہاں سے یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کی جو ریٹن ہسٹری ہے یہ 1327 میں شروع ہوتی ہے. یہ ظاہر ہے قرآن حکیم اس سے پہلے آیا، یہ عیسوی سال ہے 1327 سے لے کے 1377 تک. ناؤ لیٹ می ٹیک یو ٹو اندر ایسپیکٹ کہ مقامی قوانین پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر بھی یہ قوانین موجود ہیں یا نہیں ہیں. اب پاکستان میں آئیے. پاکستان میں جو ویسٹ پاکستان مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس 1960 کے لوگوں کے درمیان امن و امان پیدا کرنے کے لیے جو پہلا قانون بنایا گیا وہ تھا ایم پی او اس کو کہتے ہیں. اگرچہ اس کا استعمال سیاسی مخالفوں کے خلاف زیادہ ہوا بدقسمتی کے ساتھ، لیکن یہ بنا اس لیے تھا کہ معاشرے میں ٹرینکویلٹی اور پیس، یہ برابری اور ہم آہنگی رکھی جا سکے. یہ پہلا قانون جو تھا وہ بنا. دوسرا قانون یہ پہلے نہیں بنا لیکن ہم اس کو کہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ. یہ بنا ہوا تاج برطانیہ کے زمانے کا ہے جب یہاں پہ فرنگی راج تھا، انہوں نے بنایا تھا. پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں صرف ہم نے، انڈیا میں اس کو کہتے ہیں آئی پی سی انڈین پینل کوڈ، پاکستان میں کہتے ہیں پی پی سی پاکستان پینل کوڈ، اور بنگلہ دیش میں کہتے ہیں اس کو بی پی سی بنگلہ دیش پینل کوڈ. اس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن اتنا نہیں ہے. سچی بات یہ ہے یہ جس کو کہتے ہیں لارڈ میکالز کے زمانے کے بنے ہوئے لاز ہیں ان میں سے ایک ہے، لیکن اس میں کچھ اوفینسز آج کے اس گفتگو کے حوالے سے ریلیونٹ ہیں، ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. چیپٹر 6 یہ رومن V1 کو کہتے ہیں 6. پہلے ہیں اوفینسز اگینسٹ اسٹیٹس، یہ جو ریاست کے خلاف جرم ہیں ان کی جو تفصیل ہے وہ شروع ہوتی ہے سیکشن 129 سے 140 تک. آگے چلیے. یہ چیپٹر 8 ہے جی. رومن وی اور 111 کا مطلب ہے 3، 5 جمع 3 8 اس کو کہتے ہیں. offenses against the public tranquility. This starts with commences 141 and goes up to section 160 of Pakistan Penal Code. کہ لوگوں کے درمیان جو ان کی زندگی میں اگر کوئی خلل اندازی کرتا ہے، پبلک ٹرینکویلٹی یعنی پبلک کی زندگی میں اگر کوئی ہیجان پیدا کرتا ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان جرائم کی تفصیل یہاں پہ درج ہے. offenses against the public tranquility سیکشن 141 سے لے کے سیکشن 146 تک. اور تیسری جو قسم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے اوپر بے شمار قوانین پاکستان کے اندر تعزیرات کی صورت میں موجود ہیں. اینٹی ٹیررزم لا ہے، اینٹی کرپشن لاز ہیں اور اینٹی ہیومن باڈی لاز ہیں. وہ جو لاز ہیں ان کو کہتے ہیں کرائمز اگینسٹ انڈیویجول، کہ کسی فرد کے ساتھ کسی نے کوئی اس کی جان لینے کی کوشش کی، جان لے لی، مال لینے کی کوشش کی، مال لے لیا، عزت پہ حملہ کیا، یا اس طرح کے جو دوسرے پرائیویسی کسی کی انویڈ کر دی، وہ جرائم ان کی تفصیل علیحدہ ہے.
میں اس کو جو آپ کو ایک جس میں بہت زیادہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ جائے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں دو چیزیں تلاش کرنے کی ہمیں روزانہ ضرورت ہے. ایک تو جو مسئلہ درپیش آئے اس کو دیکھنا چاہیے, ترجمے والی سارے قرآن حکیم کو 30 پارے ہیں, ان میں تلاش کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے کیا کوئی احکامات موجود ہیں, کیا کوئی نص موجود ہے, کیا کوئی وزڈم وہاں پایا جاتا ہے, کیا کوئی لا وہاں پہ موجود ہے. آپ یقین کیجئے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی. آپ کا ذاتی مسئلہ ہو, خاندانی مسئلہ ہو, عائلی مسئلہ ہو, سماجی مسئلہ ہو, براہ راست یا انفرنس کے طور پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا کوئی نہ کوئی گائیڈنس آپ کو ضرور مل جائے گی. ایک بات. اور اگر گائیڈنس وہاں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث شریف کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں مزید ایکسپلینیشن آپ کو مل جائے گی, آسانی آپ کو ملے گی. کیونکہ قرآن حکیم کی جو اپنی ڈکشن ہے, قرآن حکیم کا جو طاقتور انداز بیان ہے, اس میں سے ایک ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں اور ایک ایک نص کئی حوالوں سے مختلف معنی دیتی ہے. ایک بات یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تھوڑا سا تو وقفہ دیا ہے, چھوٹا سا تو موقع ہے. 100 سال ہو تو تب بھی چھوٹا ہے. 100 سال آج کل جس طرح کی چیزیں ہم کھاتے اور جس طرح کے ماحول میں ہم رہتے ہیں ہوتے کہاں ہیں. لیکن جن کو اللہ رب العزت جتنا زیادہ موقع دے, اس موقع کو جو پہلی بات میں نے تلاش والی کہی اس میں صرف کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات جو میں کہتا ہوں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بات سمجھ آ گئی تو پھر وہ راز نہیں رہا, وہ امانت ہو گئی. جو آپ کو ملا قرآن میں سے اسے لے کے چل پڑیے, اس کو پہنچائیے, اس کو پھیلائیے, اس کو آگے بڑھائیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نہ صرف امن کا, محبت کا, انسانیت کا, ایک دوسرے کی خیریت مانگنے کا حوصلہ دے, بلکہ اس پہ عمل کرنے بھی توفیق بھی اپنی خصوصی رحمت میں عطا فرمائے. بہت شکریہ. آمین. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں آج کی گفتگو کے نچوڑ کی جانب بڑھیں گے اور ڈاکٹر صاحب آج کا میسج عطا کر دیجیے. دیکھیے, میں نے جس طرح آغاز میں کہا تھا یہ قرآن کا مہینہ ہے, اور اس قرآن کے مہینے میں قرآن کے کچھ ہمارے معاشرے سے, ہماری ذات سے, ہم سے, ہمارے اہل خانہ سے کچھ مطالبات ہیں. وہ میں تھوڑے سے مطالبات انلسٹ کر لیتا ہوں حرف آخر کے طور پہ. ہم سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن ہماری توجہ چاہتا ہے. ہم سے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن ہماری دوستی مانگتا ہے. ہم سے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن ہماری کمپنی اور قربت مانگتا ہے. اس کو بند کر کے, ریپ کر کے رکھنے کی عادت چھوڑنا پڑے گی, اس کو نیچے اتار کے کھول کے اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا. اس کا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو ملے وہ آگے تک پہنچائیں. اور اس کے دو بڑے مطالبات ہیں جن مطالبات کی آج عالم انسانیت کو شدید ضرورت ہے. ایک مطالبہ قرآن کا یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان تقسیم اور تفریق اس کو ختم کرنا چاہیے, خلیج کو کم کرنا چاہیے. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جو اتاری ہے وہ زندگی ہے. کسی نے کہا تھا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے, اس لیے زندگی پہ مرتا ہوں. میری, آپ کی, سارے انسانوں کی زندگی میں بنیادی نقطہ امن اور عافیت کا ہے. قرآن کے اس پیغام کو آگے لے کے بڑھیے. آج سے, ابھی سے جب آپ ایسا کریں تو مجھے اور آپ کے لیے لاز ان قرآن پیش کرنے والی ٹیم آپ کی دعاؤں کی طلبگار رہے گی. کچھ کمی